السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل اسپیشل اور آج ہمارے مہمان ہیں سردار لطیف کھوسہ، سینئر قانون دان ہیں۔ ان سے حالات حاضرہ پر بات کریں گے، موجودہ سیاسی اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے الیکشن کو لے کے، اور ایک طرف مقدمات بھی چل رہے ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کھوسہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ۔ کیا کہیں گے اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے، ایک جماعت جو ہے اپنے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کر رہی ہے، نواز شریف سرگرمیاں تیز کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف آصف علی زرداری بھی لاہور میں موجود ہیں، اور ایک جماعت جو ہے وہ اپنی کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی اس حوالے سے اور اپنا اختلاف بھی رکھتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بھی کر رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں۔ اسی طرح پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، پارٹیاں توڑی جاتی ہیں، اور پھر جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کا تو کانسیپٹ تصور ہے ہی نہیں ہے۔ پری پول ریگنگ ہوتی ہے، پولنگ والے دن کی ریگنگ ہوتی ہے، اور اگر پھر بھی مثبت نتائج نہیں آتے تو پھر پوسٹ پول ریگنگ ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح جو بدقسمتی سے ہم نے ایک قدم آگے لیتے ہیں تو 10 قدم پیچھے جاتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ہم قوم اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں، یا اس طرح سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ پاکستان کے مسائل اور گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشنز کروا کے عوام کو ان کے معاملات پر ملکیت نہیں دیں گے، اور ریاست جب تک ہم بننے نہیں دیں گے، کیونکہ ریاست عوام ہی ریاست ہیں، اور جب عوام کو ان کا ہم رائے دہی کا حق نہیں دیں گے یا ووٹ کی شفافیت کو یقینی نہیں بنائیں گے تو پھر فراڈ ہوگا اس ملک کے ساتھ، اور فراڈ کی بنیاد پر کوئی ریاستیں نہیں چلا کرتی۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت پری ریگنگ چل رہی ہے، الیکشن 8 فروری کو ہونا ہے، الیکشن ڈے تو جیسے تیسے مینیج ہوگا، بعد میں کیا صورتحال ہے؟ پری ریگنگ ہو رہی ہے؟ 18 مہینے 20 مہینے سے پری ریگنگ ہی تو ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ ایک حکومت کو جس طرح سے اکھیڑ کے پھینکا گیا ہے، ایک ڈونلڈ لو کی خط اس کو واضح کر دیتا ہے کہ سازش تھی، امریکہ کی سازش تھی، اور ہمارے اپنے حکمرانوں کی سازش تھی، ہمارے مقتدر حلقوں کی، اور انہوں نے مل کے جو ہے نہ صرف اس سابقہ حکومت کو چلتا کیا بلکہ اس کے قائد کو پابہ سلاسل کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پھر اس پارٹی کا جو ہے شیرازہ بکھیرا گیا، جس طرح سے اس سے جو ہے ان کے قیادت کو توڑا گیا، جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، جس طرح سے پابہ سلاسل کیا گیا، اور جس طرح سے ان سے جو ہے توبہ طائب کروایا گیا، اور پھر آئی پی پی بنائی گئی، اور پھر جو ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی گئی، اور جو کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے آج بھی ایک شخص جس طرح جو ہے ذل سبحانی بادشاہ سلامت لندن سے سزا یافتہ جو ہے، جن کے پرپیچول وارنٹس آف اریسٹ نکلے ہوئے ہیں، ان کو ہمارا امبیسڈر یعنی ہائی کمشنر جو ہے یو کے کا ان کو سی آف کرتا ہے، اور پھر بائیو میٹرک جو ہے ایئرپورٹ پر چل کے چلی جاتی ہے وہاں، اور پھر اس کے بعد عدالتوں ان کو اس طرح سے فراخ دلی سے کرتی ہیں، اور پھر جو وہ کوئٹہ میں جاتے ہیں تو باپ کی لائن لگ جاتی ہے ان کے پیچھے، باپ کا باپ ان کو جو ہے ساروں کو وہ شامل کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر آج جس طرح سے ماشاءاللہ ان کی جو ہے پارلیمانی یا ان کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، سوائے اس کے کہ یک طرفہ جو ہے سارا میڈیا اس کو کوریج دے کے اور اس بیشنگ دکھا رہے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو اس کو پری پول ریگنگ نہیں کہیں گے تو اور اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہوتا رہا ہے ملک کے اندر؟ جب مقبولیت تھی تو قبولیت نہیں ہے، اور جب قبولیت ہوتی ہے تو وہ ایسے شخص کا انتخاب کر لیا جاتا ہے جب کسی کو بھی لا کے میدان میں بٹھایا جائے، اور پھر اسی طرح سے جو شخص مقبول ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے یا -1 پالیسی استعمال کی جائے؟ تو ملک اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو ملک آگے مزید خرابی کی طرف جائے گا؟ یقیناً خرابی کی طرف جائے گا۔ دیکھیں مقبولیت، اب آپ نے دیکھا کہ لیاقت علی خان کو 1952 میں اس کو گولی مار دی گئی، اور گولی مارنے والے شخص کو بھی گولی مار دی گئی،
اور آج تک نہیں پتہ ہے کہ لیاقت علی خان کو کیوں شہید کیا گیا، حالانکہ یہ لیاقت علی خان وہ تھے جو قائد اعظم کے دست راست تھے اور کمبائنڈ متحدہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، اور دیانتداری کا ان کا یہ عالم تھا کہ وہ نواب تھے پری پارٹیشن وقت میں، وہ نواب تھے اور سارے ان کی جاگیریں جو ہیں وہ ادھر ہندوستان میں رہ گئیں. انہوں نے کلیم نہ کیا اس لیے کہ انہوں نے کہا جب تک آخری میرے آنے والے مہاجر کو جب تک نہیں مل جاتی ان کا جو ہے کلیم میں نہیں اپلائی کروں گا. اور جب وہ شہید ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے ہے غسل دینے والوں نے کہ ان کی بنیان جو تھی اس میں پھٹی ہوئی تھی، بنیان پھٹی ہوئی تھی. ایک وزیر اعظم کمبائنڈ وزیر اعظم نواب تھا جو، لیکن اس نے کی دیانت کی تو قسم کوئی بھی کھا سکتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر اسی طرح مولوی تمیز الدین والا کیس آیا تو ہمارا جو ہے چیف جسٹس منیر صاحب جو ہے اس نے وہ ماشاءاللہ غلام محمد کا حکم نامہ جو ہے وہ قبول کر کے اور پاکستان دو لخت ہونے کی بنیاد رکھ دی، 56 کے آئین کو تابع کر دیا تاج برطانیہ کے. پھر جب بھٹو صاحب جنہوں نے پھر ایک عوامی سیاست کی اور طاقت کا سرچشمہ عوام کر کے کہہ کے اور آئین میں مقتدر کیا عوام کو صحیح معنی میں 1973 کے آئین میں، اور ریاست کی داغ بیل ڈالی. ریاست اس میں لکھ دیا گیا ہے آرٹیکل 7 میں کہ ریاست عوام الناس ہیں جو اپنے نمائندوں کے ذریعے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنائیں گے، صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے صوبائی حکومتیں بنائیں گے اور پارلیمان کے ذریعے وہ مرکزی حکومت بنائیں گے. اس میں کوئی اور نہ عدلیہ ہے، نہ اس میں حکومت ہے، نہ اس میں جو ہے مقتدر حلقہ ہے. اور پھر آرٹیکل 5 میں بھٹو صاحب نے جو 1973 کا آئین ہے اس میں وفاداری، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، وفاداری عوام کی اور تابعداری آئین کی ہر شخص پر واجب اور لازم قرار دے دی آئین کے آرٹیکل 5 میں. جو آرمی چیف بھی اس میں آتا ہے وہ بھی تابع ہے عوام کا، چیف جسٹس آف پاکستان بھی تابع ہے عوام کا، وزیر اعظم اور وزیر صدر بھی تابع ہے عوام کا. ہم نے آج تک عوام کو حقوق ہی نہیں دینا ہے، تو ہم نے عوام کو ایسا رول کے رکھ دیا ہے کہ فراڈ کرتے ہیں ہم عوام کے ساتھ، عوام کو حق دینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں جب تک عوام کو آپ ان کی حق کے حکمرانی اللہ تعالیٰ کے حکمیت اعلیٰ کے تابع نہیں دیں گے، ملکیت ان کو نہیں دیں گے، ریاست نہیں پھل پھول سکتی ہے. اس لیے آپ اگر پاپولر قیادت کو، بھٹو کو بھی آپ نے پھانسی لگا دی اور اسی طرح کو آپ نے جو ہے پابا سلاسل کر رکھا ہے، تو آپ اگر چور ڈاکوؤں کو اوپر سے لا کے وارد کر کے مسلط کر کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کی سوچ رہے ہیں تو عوام تو نہیں مانے گی. آج آپ چلے جائیں گلی بازار میں چلے جائیں، کسی ایک سے پوچھ لیں، کسی ایک سے ضمانت ضبط ہوگی نواز شریف اور اس کے سارے کارندوں کی، اور یہ جو سو کالڈ آئی پی پیز بنی ہے اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنی ہے، ان کی لوگ انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کا، آئے تو صحیح وہ نوبت. سو پری پول ریگنگ، پولنگ ڈے والی ریگنگ یا پوسٹ پول ریگنگ، اب سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ اور اتنا تیز ہو گیا ہے، اب لوگ یہ ہضم نہیں کریں گے. اور حکومتیں چلتی ہیں مورل اتھارٹی کے ساتھ، اگر روز ویلیوز اور مورل اتھارٹی، مورل ویلیوز سے اگر وہ اس کو نکال دیں تو پھر آپ کی حکومت کو کون مانے گا؟ عوام تو ایسی حکمرانی کو نہیں مانیں گے. اور اگر عوام بیچ میں اپنی شراکت اور شمولیت اور اپنا حصہ نہیں ڈالتی، کوئی حکومت نہیں چل سکتی. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو اس وقت آرٹیکل 10 کے مطابق فری ٹرائل کا جو ان کا حق ہے قانونی آئینی وہ ان کو مل رہا ہے، یا وہ ان کو حق استعمال نہیں کیا جانے دیا جا رہا ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے؟ اس پر کیا کہیں گے اور کیا آنے والا وقت ہے، کیا مستقبل ہے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، سابق چیئرمین کا جو مستقبل ہے یہ وہی مستقبل ہے کہ اگر بھٹو زندہ ہوتا تو ضیاء الحق آپ کو کہیں نظر نہ آتا اور مارشل لاء کہیں نظر نہ آتا. بھٹو تو آج بھی زندہ ہے لیکن بدقسمتی سے بھٹو کو بھول چکی ہے قوم اور ملک.
اور بھٹو کے پالیسیز پر اب عمل نہیں کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. بھٹو پاپولر عوامی سیاست کرتا تھا, اب پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, پیپلز پالیٹکس نہیں ہے. پاور پالیٹکس میں ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے شریفوں کا؟ او بھائی, یہ بوٹ چمکانے میں تو ان کا کوئی موازنہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اب پاور پالیٹکس میں آؤ گے تو پھر ان کے تابع آپ نے کام کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی, معاف کیجیے گا, بے نظیر بھٹو بھی پیپلز پالیٹکس کرتی تھی. اب بدقسمتی سے پاور پالیٹکس میں پہلے الیکٹیبلز سے, بھٹو صاحب نے سارے الیکٹیبلز کو واش آؤٹ کر دیا تھا. آج سارے الیکٹیبلز کو واش آؤٹ کر دیا. سو اب عوام کا جو ہے حکمرانی اور راج چلے گا. عوام آج کس کے ساتھ ہے؟ آپ جا کے کسی سروے پول کروا لیں, آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. 90%, 80%, 90% جب عوام کے ساتھ ہو تو پھر یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں تو ایک ہی طرف تھیں نا. آج میں سن رہا تھا نواز شریف کو بڑا وہ کر رہا تھا 190 ملین پاؤنڈ. شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے بھی. وہ 190 ملین پاؤنڈ وہ جو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے, وہ تو سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا تھا, کو تو ایک دھیلا نہیں گیا. کہتے ہو 190 ملین پاؤنڈ جو ہے کا سب سے بڑا فراڈ نے کیا. فراڈ جو آپ نے کیے ماشاءاللہ, جس طرح سے آپ کو بری کیا گیا یہ حدیبیہ پیپر مل کے کیس سے, جس طرح سے آپ کو ایون فیلڈ سے بری کیا گیا, کیا داستانیں ہیں. رہ بھی رہے ہیں وہاں, مانتا بھی کوئی نہیں ہے. مریم کہتی ہے میں مالک نہیں ہوں, نواز شریف کہتا ہے میں مالک نہیں ہوں. وہ کبھی وہ قطری خط دکھاتے ہیں, یہ ہیں وہ جو ہے وسائل اور ذرائع جن کے ذریعے خریدا گیا. اب وہ بری ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ٹریل دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت جو ہے پاناما لیک اور اس وقت جو ہے براڈ شیٹ کمپنی, جنہوں نے ایسٹس جو ہے دنیا میں ان کے تلاش کیے, 6 آف شور جعلی کمپنیاں, شیل کمپنیاں بنائی گئیں. اسحاق ڈار کا وہ اقبالی جرم دیکھ لیں. قاضی فیملی تھی لندن میں, جن کو اکاؤنٹس میں جو ہے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے شریف فیملی کے پیسے جاتے رہے, پھر ان کو لیئرنگ کر کے جس طرح سے وہ اس کو وائٹ منی بنانے کی کوشش کی گئی. پھر ون ہائیڈ پارک جو ان کے حسن نواز ان کے فرزند ارجمند نے خریدی, وہ 15 ارب کی خریدی اور 50 ارب میں جو ہے بیریا ٹاؤن کو بیچی گئی, اور وہ 190 ملین میں وہ بھی شامل ہیں. ہاں, لیکن ان کو کوئی پرواہ ہے ان کو. اور آج سارے چور ڈاکو بیٹھ کر ماشاءاللہ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے مقدر کی, اور جو کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ, اس کو اندر کیا ہوا ہے. ہماری بھی تو ذرا کمال دیکھیے نا, کہ آج کل ہینری کسنگر کے مرنے کے چرچے ہوئے ہیں کہ 100 سال اور 6 مہینے وہ زندہ رہا ہے اور اس نے وہ جو ہے کیا. اور یہ وہ ہینری کسنگر ہے جس نے بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ تم ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کسنگر اور امریکہ کو تو کچھ نہیں کہا. ہم نے ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے مل کر بھٹو کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا. آج اگر ایٹم بام نہ ہوتا, اور بھٹو اپنی جان پر تو کھیل گیا لیکن اس ملک کو ایٹم بام دے گیا, اور وہ سیسا پلائی دیوار ہے جس کے آگے جو ہے آپ کو سب سے بڑی حصار آپ کے دفاع کا یہ ایٹم بام ہے. آپ کریڈٹ دیں کہ نواز شریف نے بھی تو دھماکے کیے, وہ سارا بے شک اس سے ہی چلتا ہوا ہے, تو یہ انہوں نے بھی تو اس وقت ہمت کا مظاہرہ کیا تھا. او بھائی صاحب کیا باتیں کر رہے ہو, یہ نہیں کر رہا تھا. بی بی نے چوڑیاں پھینکی تھی بے نظیر بھٹو نے کہ اب چوڑیاں پہن لو. دیکھیں ایٹم بام تو بھٹو بنا گیا, اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو دھماکہ کرنے کو بھی تیار نہیں تھا, اس لیے کہ امریکہ سے اتنا ڈرتا تھا, خائف تھا. اب کہتا ہے مجھے اتنے $1 بلین کی امریکہ کی طرف سے وہ آفر آئی اور میں نے انکار کر دیا, اب ہیرو شیر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بی بی نے چوڑیاں پھینکی تھیں کہ چوڑیاں پہن لو, اگر تم یہ جو ہے ہندوستان کا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے تو یہ چوڑیاں پہن لو. اور پھر یہاں میں تو اس میں شامل رہا پی ڈی ایم کی, پھر یہاں نوابزادہ نصر اللہ خان اس وقت موجود ہوتے تھے, سارا وہ بنی ہوئی تھی, ایم آر ڈی بنی ہوئی تھی. پھر ایم آر ڈی نے کہا کہ اگر تم نہیں کرتے ہو, وہ اس کے تابع اس نے خوف سے, اپوزیشن کے خوف سے اور عوام کی ایک
آواز سی یلغار سی عوام چاہتی تھی کہ یہ اینٹ کا پتھر جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. اس پریشر کے تحت اس نے دیا تھا. اور کیا اس کا کمال ہے, اس نے بنایا ایٹم بم. ایک بنی ہوئی چیز کو آپ جو ہے وہ تیلی دکھانے کو تیار نہیں ہو. وہ تو بی بی کا سارا کریڈٹ ہے. بھٹو نے بنایا, بی بی کی دھمکی نے جو ہے اس کو چلوایا. اچھا, آپ نے بات کی کہ بھٹو کے اصول, بھٹو کی وہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ نہیں رہی, پھر بی بی نے اس کو چلایا. اس وقت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری, کیا وہ صحیح طرح سے اس جماعت کو اور اس بھٹو کے مشن کو نہیں آگے لے کے چل رہے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ میں سردار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی تو بڑی رفاقت رہی ہے اس پر. میری اب بھی ہے, لیکن میری مخالفت تھی کہ ایک تو پی ڈی ایم کا حصہ نہ بنی, وہ نکل آئی, ٹھیک ہے, میں اس پارلیز میں موجود. پھر میں نے محترم پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو کہا کہ بلاول بھٹو کو کسی قیمت پر شہباز شریف کا جو ہے کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کسی قیمت پر. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا ورکر ایکسیپٹ نہیں, تسلیم نہیں کرتا. وہ نواز کو اور شہباز کو, ان کو جو ہے اس فیملی کو بھٹو کا قاتل سمجھتے ہیں. وہ ضیاء الحق کے یہ متبنہ جو ہیں, ان کی پیدا کوک سے جنم لینے والے, وہ ان کو کسی قیمت پر اس لیے تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ ضیاء الحق کے پالتو بیٹے, اس کے وارث ہیں, یہ وارث ہیں. اور بی بی کی انہوں نے گندی تصویریں جو ہے ہوائی جہاز سے پھینکی, وہ کسی کو بھولتی ہیں. اور پھر اسی طرح جب کہتے تھے, میں گورنر تھا اور کہتے تھے کہ یہ جو شخص ایوان صدر میں بیٹھا ہے, اس کے گردن میں پھندا ڈال کر اس کو چوکوں پر گھسیٹیں گے اور پیٹ میں خنجر مار کر ڈالر نکالیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. اور جو یہ ڈرامہ شو باز جو جسے آج کہہ رہے ہیں شو باز, اس وقت چیف منسٹر ہوتا تھا, یہ پنکھا لے کر اور جا کے مینار پاکستان پر پنکھا, یہ ہاتھ والا پنکھا لے کے چلاتا تھا, ڈرامے کرتا تھا سارے. تو کیا میرا مطلب ہے, میرا تو بیسیکلی بنیادی یہ اختلاف تھا کہ نہ کیجیے گا. اور آج خمیازہ بھگت رہے ہیں. پنجاب سے پیپلز پارٹی فارغ ہو گئی ان کی بی ٹیم بن کر. اسی لیے اب مہنگائی کا جتنا مرضی اب شور مچائے پیپلز پارٹی, یہ 18 مہینے 20 مہینے کی, آپ اگر کابینہ میں ہو تو پھر آپ اس کے حصے دار ہو. تو دونوں ذمہ دار ہیں, پیپلز پارٹی بھی, نون لیگ بھی, اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں اس ساری مہنگائی کی. اس میں تو کوئی شک والی بات ہے, اس میں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں اب آپ کہیں جی کس نے ڈالا مہنگائی, کس نے کی فلانا. آج میں سن رہا تھا بادشاہ سلامت جو ہے ذل سبحانی محترم نواز شریف صاحب فرما رہے تھے, او بھائی تم 18 مہینے کی اپنی کارکردگی تو بتا دو ذرا, اس میں کون سی آپ نے تو وہ قیامت ڈھا دی اس ملک پر کہ اب سانس لینا مشکل ہو رہا ہے غریب آدمی کا. اور 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی دہلیز سے نیچے چلے گئے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی باہر ملک چھوڑ کر جا رہا ہے, حتیٰ کہ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں کشتیوں میں جاتے ہوئے, اس روزگار کی تلاش کے جو ہے تجسس میں وہ بیچارے ہلکان ہوئے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیں تو صحیح, ذرا کوئی ایک کریڈٹ بتا دیں 20 ماہ میں. کہتے ہیں جی ہم نے ریاست بچائی, ہم نے سیاست کو ڈبو دیا, ہم نے ریاست بچائی. اور ریاست تم بچاؤ, ریاست اللہ نے بچائی ہوئی ہے. تم نے تو جو جاتے ہوئے ماشاءاللہ جو انہوں نے فنڈز دیے ہیں, ایم این ایز کو جو انہوں نے فنڈز دیے ہیں, جس کی آپ پری پول ریگنگ کی بات کر رہے تھے, آج ذرا پھریں گھومیں لاہور میں, ساری سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں, اربوں روپے فنڈ لگ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پیسے کھا رہے ہیں. اور یہ اوبلائز کرنے کے لیے کہ جی ہمارا جو ہے کانسٹیٹیونسی میں لوگوں کو ہم بتائیں جی ہم نے یہ سڑک دی ہے, ہم نے یہ پل دیا ہے, ہم نے یہ انڈر ہیڈ یا اوور ہیڈ برج دی ہے, فلانا ہے. آپ جا کے دیکھیں, ہم سارا دن گھومتے ہیں, گھر پہنچنے کے لیے ہمیں جتن کرنے پڑتے ہیں, یہاں دفتر میں آنے کے لیے ہمیں جانے کون سے جو ہے وہ کرنے پڑتے ہوتے ہیں. یہ کیئر ٹیکرز کا کام ہے. وہ کیئر ٹیکرز یہ نہیں ہے, یہ چیئر ٹیکرز ہیں اور اسی کا تسلسل ہے, وہی فنڈز استعمال کر رہے ہیں. اب کدھر گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ کہ الیکشن کمیشن جب اس طرح سے پری پول ریگنگ کی اجازت دے دے, آپ کی مرضی کے پروجیکٹس ہوں, آپ کی مرضی کے فنڈ استعمال ہوں, آپ کی مرضی کے افسران تعینات ہوں. اس مرتبہ انہوں نے ریٹرننگ آفیسر بھی عدلیہ سے نہیں لے رہے, یہ ڈی سی اور اے سیز کو ریٹرننگ آفیسرز بنا رہے ہیں. جبکہ عدلیہ کے ہوتے ہیں, ہمیشہ عدلیہ کے ہوتے ہیں. یہ ریگنگ کا پورا ان کا پلان ہے. 8 فروری کا یہ جو ڈرامہ رچانے جا رہے ہیں, یہ تو دیکھیں عوام کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ محب وطن ہے جو ملک کی اچھائی چاہتے ہیں, ملک کی ترقی اور ترویج چاہتے ہیں, ملک میں ایک تسلسل
کا نظام چاہتے ہیں، یہ بالکل یہ انہوں نے پھر وہی تجوریاں اپنی اب بھرنی ہیں. اور حسن اور حسین ماشاءاللہ زندہ باد وہاں بڑی فلارشنگ بزنس کر رہے ہیں لندن میں. لندن ہی کے وہ جو ہے شہری بھی ہیں، اور سبھی پھر پاکلین ویوز میں چلے جائیں گے اور عوام کو بیوقوف بنا کے اس دھرتی ماں کو مزید لوٹ کے اس کو جو ہے اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف بھی آتے ہیں. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پر بھی سوالات اٹھے اور اکبر ایس بابر نے ایک پٹیشن بھی الیکشن کمیشن میں دائر کی. اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ وہ مسترد بھی ہوئی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ کالعدم ہو سکتے ہیں؟ اور اگر کالعدم ہوتے ہیں پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہوگا؟ پی ٹی آئی کے کیا آئندہ انتخابات میں صرف وکلاء ہی اس کے ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے؟ دیکھیں، جب اگر آپ آخری الیکشن جو 1970 میں ہوا تھا، اگر آپ دیکھیں تو مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان نے 172 میں سے 171 سیٹیں جیتی تھیں، ایک سیٹ باشانی بنا تھا. اور اس میں آپ کو سارے وکیل تھے یا اساتذہ تھے پرائیویٹ اسکولوں کے، پڑھا لکھا لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کہہ لیں وہ لوگ تھے. کوئی سرمایہ دار، کوئی جاگیردار، کوئی. اور ادھر بھی دیکھ لیں بھٹو کے پاس کون سا تھا اس وقت سرمایہ دار، کون سا جاگیردار تھا، کون سا اس وقت جو ہے دولت مند ایسا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا اس وقت. لیکن کھمبے کو بھی ٹکٹ دی تو وہ بھی بن گیا تھا. پھر وہی کیفیت ہماری اب پھر اس وقت ہے عوام. عوام کو اگر پی ٹی آئی کا کسی کا نام بھی آتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. 10,000 لوگ 9 مئی کے جو ہے آڑ میں 10,000 پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے ساری قیادت کو جو ہے بند کر دیا گیا. پھر کوئی چلے کے لیے 4 مہینے چلا گیا، تو کوئی جو ہے سکون لینے کے لیے 3-4 مہینے غائب رہا. اور پھر اس کے بعد جب تک توبہ طائب نہیں ہوا ٹی وی پہ آ کر، تب تک اسے چھوڑا نہیں گیا ہے. 10 دفعہ ضمانتیں ہو رہی ہیں، پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو اس طرح کے اندھیر نگری میں، اس طرح کی آپ سب گھٹن میں صرف وکیل ہی ہے جو کھڑا ہو سکتا ہے. وکیل اس لیے کہ وہ عدالت کو بھی جانتا ہے، کچہری کو بھی جانتا ہے، اس کے پیچھے ایک پوری جو ہے فریٹرنٹی وکلا برادری موجود ہے، وہ کرتا ہے. لیکن ان سے بھی چھیڑ خانی میں کمی نہیں ہوتی ہے. میرے گھر پہ پھل جھڑیاں برسائی گئیں، مجھے لفٹ کی سیریں کرائی گئیں، اور میرے بیٹے پر جو ہے 13 کروڑ 65 لاکھ کا نوٹس آ گیا کہ تو 1 سال کا جو ہے ٹیکس نہ دہندہ ہے. اور پھر آپ نے دیکھا میری وائرل کر دی ایک ویڈیو لیک، آپ آج دیکھ رہے ہیں سارے آڈیو لیک. میں نے جا کے سپریم ہائی کورٹ میں نے کیا. ہائی کورٹ نے بڑا سخت آرڈر پاس کیا کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں آپ کیسے مداخلت کر سکتے ہیں، کس قانون کے تحت مداخلت کر سکتے ہیں. DGISI کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی، پیمرا کو انہوں نے کہا ہے آپ نے کس قانون کے تحت. یہ سارا دن چلاتے رہے بشرا بی بی کی لطیف کھوسے کے ساتھ. او بھائی، یہ میرا اور وکیل کا اور اگر موکل کے رشتے میں اگر یہ کانفیڈنشیلٹی نہیں ہوگی تو پھر نظام عدل ہی منہدم ہو جاتا ہے. کیونکہ وکیل ترجمانی کرتا ہے اپنے سائل کی اور عدالت میں اس کی نالش لے کے جاتا ہے. عدالت جو منصف ہے وہ دلائل اور ان کی بنیاد پر کرتا ہے. اگر منصف کو جو ہے یہ نہیں ملے گا مواد تو پھر عدل بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ اتنا انٹرٹوائنڈ ہے کہ ہمارا زندگی کا سارا دار و مدار آپ کی اس پرائیویسی میں ہے. اگر کسی کو پرائیویسی میسر نہیں ہے تو رائٹ آف لائف آپ کا ایفیکٹ ہوتا ہے. آئین کا سارا آپ کا نظام ختم ہو جاتا ہے اگر اس طرح کی حرکتیں کریں. کون لوگ ملوث ہوں گے؟ آپ کی آڈیو لیک ہوئی، کون چاہتے تھے کہ یہ سامنے چیزیں آئیں، بشرا بی بی کی کنورزیشن لطیف کھوسا کے ساتھ، اور پھر جس طرح سے ایک ہم نے دیکھا کہ بہنوں اور بھابھی کے درمیان ایک تصادم دکھایا گیا. کیا واقعی میں ہے بھی ایسا؟ نہیں، دونوں کا کوئی تصادم نہیں ہے. دونوں کا کنسرن تھا کہ صحت اور زندگی کے ساتھ، دونوں کا یہی کنسرن تھا. اگر آپ کا کسی ثانوی بات پر کسی پر یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ لفظ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پر تو کسی کا بھی کوئی رائے کی مختلف ہو سکتی ہے.
ہم وکیل جو ہے وہ مختلف الفاظ کے استعمال میں ہم کہتے ہیں یار اس کو اس طرح سے ذرا استعمال کیجئے گا، اس کو ذرا ٹیون ڈاؤن کریں یا ذرا شائستگی سے اس کو اظہار کریں اس کو. تو یہ تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، لیکن ان دونوں کا کنسرن متحدہ اور متفقہ ہے کہ کی صحت اور کی زندگی کو جس طرح بھی ہو محفوظ کیا جائے. اور اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی. یہ میری اور بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں میں اپنا پیشے میں مداخلت کبھی کسی کی نہیں کیا، آپ مہربانی کیجئے گا. مجھے پتہ ہے میں آرٹیکولیٹ کرتا ہوں، اپنے الفاظ کی چناؤ کرتا ہوں، تو یہ اس میں آپ مداخلت نہ کریں. وہ اگر بات کسی کو اچھی نہیں لگی ہے اور انہوں نے کہا جی اس نے کیا ہے، تو اس میں مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی قومی خبر تھی کہ پورا دن آپ کا ٹی وی اور پورا دن پیمرا نے حکم نامے کے ذریعے سب چینلز چلاتے رہے بار 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 بار. تو آپ کے پہلے سوال کا آپ جواب دیتا چلوں کہ ان کو فری ہینڈ مل چکا، نواز شریف کر رہا ہے، پیپلز پارٹی جلسے کر رہی ہے، کو ضرورت نہیں کرنے کی اجازت دی. یقین کریں ایم کی اور پی ٹی آئی کا، اب بھی دیکھ لیں پی ٹی آئی اور ایم کا یہ خود کر رہے ہیں، اتنی زیادہ اس کی مشتہری منادی اور کیمپین کر رہے ہیں کہ اسے جلسے جلوسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ 24 گھنٹے جو میڈیا سارا ہے اور 24 گھنٹے جو آپ کے ٹاک شوز ہیں یہ اور پی ٹی آئی کے گرد گھومتے ہیں. چاہے کوئی اس کو گالیاں دیتا ہے وہ بھی اس کے حق میں جاتی ہے کیونکہ عوام اس کو مسترد کرتی ہے. اگر یہ کہیں کہ جی بشرا بی بی مجھے نے کہا یار اتنی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے کہ مانکا کو 2 مہینے قید رکھ کر اور اپنی سابقہ بیوی کے خلاف جو بچوں کی ماں ہے مشترکہ اور آگے سے ان کی شادیاں تک ہو چکی ہیں، کیا اتنا گری ہوئی بھی کوئی گراوٹ کی حد تک جا سکتا ہے کہ اس کے خلاف اس طرح کی باتیں لا رہے ہیں؟ تو یہ اس کا ریئیکشن الٹا ہو رہا ہے. عوام کہتے ہیں نہ صرف اس بات کو جو یہ کر رہے ہیں مسترد کرتی ہے، بلکہ عوام کا اتنا ہی غم و غصہ ان کے خلاف ہوتا ہے اور کا گراف اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی حد لذیذی میں پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سو اسے تو میرے خیال میں یہ اللہ واسطے ہی اس کو خود ہی لگے ہوئے ہیں. کسی زمانے میں شاید آپ کو میں بتاؤں، ہم دیہاتی لوگ ہیں تو جو بڑا ادھر وہ پنڈ کا چودھری ہوتا تھا نا، تو وہ کہتا تھا اپنا ٹیکا جمانے کے لیے نا، تو وہ مراسیوں کو پیسے دے کر کہتا تھا کہ جاؤ بتاؤ کہ فلانا چودھری بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا فلانا ہے، میرا ٹیکا بہ جائے گا سارا، بھلے بہ جا ہو جائے گی سارے علاقے میں. تو یہ تو مفت کے مراسی کو ملے ہوئے اسے کیا فرق پڑتا ہے. وہ فیڈ بیک ہوتا ہے نا جی، فیڈ بیک پازیٹیو اور نیگیٹو وہ کریڈٹ میں جاتے ہی جاتا ہے. اس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی کو جا رہا ہے. میرا سوال ہے، جب یہ سامنے آئی چیزیں، آپ کی آڈیو لیک سامنے آئی، اس وقت سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا تاثر تھا؟ اور جب سابق شوہر کا بیان سامنے آیا تو چیئرمین پی ٹی آئی سابق جو تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے، انہوں نے کیا خیالات کا اظہار کیا؟ ایک تو وہ سابق نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی نہیں، اب تو وہ نئے اب آ چکے ہیں، بیرسٹر گوہر خان. نکال دیں یہ دماغ سے، یہ ذہن سے نکال دیں. آج بھی چیئرمین نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، کل بھی نہیں ہوگا، کل بھی تھا. میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہوا تھا، جنرل پرویز مشرف نے دونوں کو نکال دیا، نواز شریف کو نکال دیا، پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو بھی جلا وطنی میں چلی گئیں. اب اس نے ایک قانون بنا دیا کہ اگر پارٹی لیڈر نہیں آئے گا تو پارٹی رجسٹر نہیں ہوگی اور پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی. نواز شریف صاحب نے کہا، محترم نواز شریف صاحب نے، کہ ہم تو بائیک آؤٹ کرتے ہیں. رانی شہید بے نظیر بھٹو نے کہا نہیں، ہمیں ایک 85 والا ہی بائیک آؤٹ کافی ہو گیا ہے. تو غیر جماعتی مشرف نے کروا کے ضیاء الحق نے کروا کے اور ساری اس کا لینڈسکیپ ہی بدل دیا ملک کی سیاست کا. ہم مشرف کو یہ موقع نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. اور ورنہ مشرف کا یہی تھا کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہے الیکشن نہ لڑیں اور اسی پیٹرن کا بنا کر اور پھر اسی طرح کا ریفرینڈم جو ضیاء الحق نے کیا تھا کہ اگر آپ کو اسلام کو قبول ہے تو پھر 5 سال کے لیے ضیاء الحق صدر ہے پاکستان کا. تو یہ فراڈ. اب کیا ہوا، ہم نے پھر چنانچہ ساری رات بیٹھ کر ہم نے 4 پیس بنائی: پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین،
اور ہم نے مخدوم امین فہیم کو اس کا سربراہ صدر بنایا اور راجہ پرویز اشرف سیکرٹری جنرل بنوائے اور ہم نے تیر کا نشان لے کر اس پہ الیکشن کیا۔ نواز شریف نے کیا کیا کہ اپنی جگہ پر جاوید ہاشمی صاحب کو صدر مسلم لیگ نون بنا دیا، راجہ ظفر الحق چیئرمین بن گئے۔ تو یہ انہوں نے اس طریقے سے شیر کا نشان اپنا بدستور رکھا۔ تو اس طرح سے نہ مخدوم امین فہیم نے ایک دن پیپلز پارٹی چلائی، رانی شہید نہ ہوتے ہوئے وہی چلاتی تھی پیپلز پارٹی کی، وہی چیئر پرسن تھی، معاف کیجیے گا۔ اور اسی طرح جاوید ہاشمی صاحب بہت میرے محترم بھی ہیں، دوست ہیں، لیکن جاوید ہاشمی کی مسلم لیگ نون نہیں تھی، وہ پھر بھی نواز شریف ہی چلاتا رہا۔ اب بھی ایک اسٹریٹجی کے تحت ان کی ضد تھی، ان کی انا تھی کہ یہ جو ہے کا پارٹی کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے، اور چنانچہ الیکشن کمیشن استعمال ہوئی اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ نیا الیکشن 20 دن، حالانکہ 1.5 سال پہلے الیکشن ہو چکا تھا انٹرا پارٹی، اور اس کو کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو، الیکشن مانیٹر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن ان کی جن کی بھی ضد تھی، ہم نے وہ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی بیرسٹر گوہر کو بنا دیں، اور بیرسٹر گوہر نے خود کہا کہ نہیں ٹکنے دے گا۔ سو سابقہ یہ نہ کہیے۔ اب دوسری بات آپ یہ دیکھیں آپ کہ یہ میرا سوال تھا کہ جب آڈیو لیک آئی اور جو بیان آیا اس پر کیا وہ میں بتانے لگوں، دیکھیں جب یہ آڈیو لیک آئی ہے تو ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ یہ تو کلائنٹ اور وکیل کا، وہ بہنیں بھی تھیں، ہنس رہی تھیں کہ اور کس گھر میں یار نند بہو کی، نند اور بھاوج کی ایسی چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن بعد میں بھی پیشی پر خان بھی تھا، بہنیں بھی تھیں، بشرا بی بی بھی تھیں، اس میں بھی ہنس رہے تھے سارے کہ یہ کیا ہے، مذاق ہے۔ لیکن میں نے اس کو ان کی بنیاد بہاف پر میں نے جو پٹیشن کی، جو آپ آج دیکھ رہے ہیں سارے چینلز پہ بھی اور اخباروں میں بھی سارا ہے، میں نے کہا مجھے ذات کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، آپ 100 دفعہ میری ویڈیوز آڈیوز کریں یا اس طرح کا ہے، لیکن مجھے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی اس طرح قابل برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت لیے مت جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی کوئی اس ایسی حالت میں ہو کہ وہ مناسب نہ ہو ان کا، اپنے گھر میں بھی آپ اجازت سے، پرائیویسی کو اس حد تک جو ہے وہ ملحوظ رکھا، سیف گارڈ کیا گیا ہے۔ تو مخبری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں نے عدالت میں بھی کہا، میرے یہ جو ذات کی نہیں، یہ کالے کوٹ کا تقدس، ساری بار کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ کل کو کوئی سائل جو ہے اپنے وکیل کے ساتھ کھل کے بات نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ یہ فرشتے سن رہے ہوتے ہیں یا بگنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کی بھی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس متاثر ہوگی، کیونکہ ہم اگر مسائل کا معافی الضمیر آپ کے سامنے پیش کریں گے تو ہی آپ انصاف کر سکتے ہیں، ورنہ انصاف کے ایوانوں میں بھی جو ہے وہ ایک بالکل تزلزل آ جائے گا، تذبذب آ جائے گا۔ اور پھر جہاں تک آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کی آیا مانیکا صاحب کی جو آئی، اس کا تو خان کو بہت سچی معنی میں اس کو مجھے محسوس ہوا، اس نے کہا کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے، اتنا بھی کوئی نیچے گر سکتا ہے۔ 2 مہینے اس کو مقید رکھ کے، اور پھر عدالت میں آپ نے دیکھا کہ وہ پڑھ کے بیان دے رہا تھا، اور عدالت نے کہا بھائی آپ پڑھا ہوا لکھا، اگر اسکرپٹڈ پڑھا ہوا بیان تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا عدالت میں، جب بھی آپ بیان دیتے ہیں تو آپ وہ حلف لینے کے بعد خود سے بیان دینا پڑتا ہے، پڑھا ہوا بیان تصور نہیں کیا جاتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قانون کیا کہتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، بالکل نہیں کیا جا سکتا، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ لیکن یہ تو اسکرپٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں جن پی ٹی آئی والوں کو بھی، جنہوں نے توبہ طائب ہوئے ہیں کہ سے کنارہ کش ہے اور میں یہ وہ کرتا ہوں، ان کے پاس بھی ایک اسکرپٹڈ تھا پڑھا۔ سو یہ اسکرپٹڈ ان کو بیان دیا گیا خاور مانیکا کو، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا یار اتنا کوئی گر سکتا ہے کہ اپنی سابقہ بیوی پر، اور کم از کم بچے تو ان کے ہیں نا، اور ان کے شادیاں بھی ہو چکی ہیں، کیا بچوں کے سامنے جو اس نے باتیں کی اور جو نوکر سے بیان دلوایا ہے،
توبہ استغفار اللہ نہ کرے اتنا گر سکتا ہے، اور جو کروانے والا ہے وہ بھی اتنا گرا ہوا ہے، اس کو بھی میرے خیال میں خدا کا خوف آنا چاہیے کہ ضیاء الحق نے بھی کوڑے مروائے تھے، لوگوں کو پابا سلاسل کیا تھا، بھٹو کو پھانسی دے دی تھی، عورتوں کی طرف کوئی نہیں گیا تھا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کا استحصال، میرے پاس امریکہ سے وفد آیا ہوا تھا یہ ڈاکٹرز کا، تو اس میں فیمیل بھی تھیں کچھ، وہ کہتی ہیں کوزہ صاحب ہم نے جا کے یہ 9 مئی والی جو اندر ہیں یاسمین وغیرہ، ڈاکٹر یاسمین ہے، خالدہ ہے، دوسری تیسری جتنی 17 عورتیں تھیں، کہتی ہیں جی ہم نے ان سے ملاقات کی ہے، آپ کی سوچ ہے انہوں نے ہمیں کیا 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 ہے۔ تو یہ جو کچھ شرم آنی چاہیے۔ ہم امریکہ پر کہہ رہے ہیں، الزام وہ لگا رہے ہیں کہ آج پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کو ٹیک اپ کروں گا کہ ہماری جو اس قوم کی بیٹی ہے عافیہ، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے امریکہ کی جیل میں۔ او مائی گاڈ، شرم آنی چاہیے یار۔ ہم ادھر کر رہے ہیں، اپنے بھی تو خیال کریں نا، اپنی بچیوں کا، اپنی عورتوں کا، اپنی جو ہے ماؤں بہنوں کا، ہم اپنے بھی تو پھر مثال پیدا کریں نا۔ آخر میں خوسا صاحب کی طرف جاؤں گا۔ خوسا صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں گے، پیپلز پارٹی کی کسی سیٹ میں حصہ بنیں گے، یا وہ آنے والا مستقبل پی ٹی آئی کی طرف ہوگا؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ کا بیانیہ ہے، جس طرف آپ کا ٹلٹ ہے، تو کیا مستقبل پی ٹی آئی ہے لطیف خان کھوسا کا؟ دیکھیں، لطیف کھوسا تو کھلی کتاب ہے۔ میں پاکستان کے لیے ہوں، میں پاکستان کی اس دھرتی ماں کا سپوت ہوں، پڑھا بھی یہاں ہوں، تعلیم بھی یہاں کی ہے، وکالت بھی یہیں کی ہے، سینیٹر بھی یہیں رہا ہوں، اور مرنا جی گورنر جو بھی رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی ہی ماں نے سب کچھ دیا ہے۔ تو میں تو سیدھی بات ہے جمہور اور آئین کا قائل ہوں۔ آئین میں ہمارے پاس تمام حقوق موجود ہیں۔ ہم نے اس وقت جس میں میری پارٹی بھی شامل ہے، ہم نے اسے سرزمین بے آئین بنا دیا ہے۔ یہ کیئر ٹیکرز نہیں ہیں، یہ چیئر ٹیکرز ہیں۔ ہم نے جمہور کو یعنی عوام کو، ریاست ہم نے منہدم کر دیا، ہم عوام کو حقوق نہیں دے رہے۔ یہ تو جو کیئر ٹیکرز یا چیئر ٹیکرز جو مرضی کہہ لیں، یہ 90 دن سے متجاوز ہونے کے بعد یہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ غاصب ہیں، اسی طرح غاصب ہیں جس طرح ملٹری ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں۔ یعنی اب تو یہ کہنا کہ بھی مارشل لاء ہوتا ہے تو نظر آتا ہے، جمہوریت ہوتی ہے نظر آتی ہے، یہ مارشل لاء بھی نہیں ہے، جمہوریت بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ سرزمین بے آئین ہے۔ سو اس لیے میں تو عوام کے ساتھ ہوں، میں جمہور کے ساتھ ہوں، میں پاکستان کے ساتھ ہوں، میں پاکستان کے آئین اور رول آف لاء کی خاطر دیکھیں، ان کو، لوگوں کو عزت دیں، ان کو حق دیں۔ ہم ان کو محروم کریں گے تو نہیں ہوگا۔ سو میرا کسی کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کا یا کسی کو فائدہ دینے کے لیے میرا یہ جستجو اور جد و جہد نہیں تھی۔ خان میرے پاس آیا جب میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی، تو ظاہر ہے ہمارے سوشل ریلیشنز ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔ پتہ تو سارے دنیا کو، اخباروں میں، میڈیا، ہر چیز میں آیا، تو یہ میرے پاس تشریف لائے اور میرے گھر پہ آئے، اور پھر اسی ضمن میں بات کی انہوں نے کہ دیکھیں جی رزاق شر کوئٹہ میں مرڈر ہوتا ہے، میرے دور نزدیک میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، اور عطا تارڑ صاحب جو پی ایس ٹو پی ایم ہے، یعنی پرائم منسٹر ہی بول رہا ہے نا، ابھی ایف آئی آر نہیں کٹی ہے، ابھی شاید اسے دفن بھی نہیں کیا، قتل کروایا ہے، عمران جو ہے قاتل ہے، کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں جی یہ کیا چلا رہے ہیں۔ تو میرے سارے وکیلوں نے کہا کہ اب تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب کھوسا ہی آپ کا اگر وکالت کرے تو اچھا بہتر ہوگا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ میری وکالت کریں، تو مجھے وہ مماثلت نظر آئی بھٹو صاحب کے، اس کے بھٹو صاحب کو بھی اسی طرح جو ہے 109 کے جھوٹے الزام میں، جو آج 12 تاریخ کو سپریم کورٹ نے 12 سال کے بعد وہ صدارتی ریفرنس لگائی ہے، اگرچہ بھٹو صاحب زندہ ہو کے تو نہیں آئیں گے، لیکن یہ کلنک کا جو ماتھے پر سپریم کورٹ کے اور ہمارے نظام پر ایک ٹیکا لگا ہوا ہے، کالا دھبا ہے، اس کو کم از کم واش کرنا، اس کو صاف کرنا
وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کو خالق کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آئین کا خالق ذوالفقار علی بھٹو ہے, اور اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کو اسی آئین کے تابع اگر سزائے موت ہوئی ہے تو وہی آئین اور اسی عدلیہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر کسی اس کے اعتراضات کے اس کا جو ہے وہ مقام ہونا چاہیے جو اس ملک جو عوام دیکھنا چاہتی ہے اور جو متقاضی ہے اس آئین کے تحت. سو اس لیے میرا جہاں تک تعلق ہے, میں یقیناً ایسی جو اس طرح سے چل رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ مجھ پہ اعتراض ہو گیا کہ تو نے کیوں لیا ہے کیس کا کیوں لیا, میری پارٹی کی طرف سے نوٹس آ گیا مجھے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ میرا پیشہ ہے, میں کوئی آپ کا پے رول کا وکیل نہیں ہوں آپ کا, میں پاکستان کا وکیل ہوں, اور کوئی پیپلز پارٹی نے مجھے وکیل نہیں بنایا. میں نے کیے ان کے کیسز سارے کیے, شہید بی بی رانی بے نظیر بھٹو کے کیے, صدر آصف علی زرداری صاحب کے کیے, باقی سارے بہت سارے کیسز کیے آپ کے سارے نظر میں. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ میں پیپلز پارٹی ہی کا صرف وکیل ہوں اور میں کیس نہیں لے سکتا. سو میں نے کہا کہ سوری, میں اپنے پیشے میں کبھی مداخلت برداشت نہیں کرتا ہوں, یہی میری کریڈیبلٹی ہے, ساکھ کا مسئلہ ہے, یہ میرا پیشہ ہے, معاف کیجیے گا, میں اس لیے جواب بھی نہیں دوں گا. انہوں نے مجھے نکال دیا سی سے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے. میرے پاس میں پی ایل ایف پاکستان کے لائرز فورم جو پیپلز پارٹی کے ہے, رانی شہید بے نظیر بھٹو مجھے بنا گئی تھی, اس پاکستان کا میں نے بہت سارے جو ہے سارے تقریباً جو میری خدمات ہیں پارٹی کے لیے اور آپ کے سامنے. تو لیکن یہاں میرے اختلافات دو, ایک شریفوں کے آپ ساتھ دو گے تو آپ پارٹی کو جو ہے دفن کر دو گے, اور دوسرا میں نے کہا کہ آپ میرے پیشے میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. سائفر والا میں نے کیس خان کا لیا اس لیے کہ سائفر والے میں بھی مجھے وہی نظر آیا کہ بھٹو صاحب نے وہ لہرایا تھا کہ راجہ بازار میں کہ یہ دیکھیں مجھے جو ہے ہینری کسنگر دھمکی دے رہا ہے کہ ایٹم بم بند کر دوں ورنہ مجھے عبرت کا نشان بنائیں گے. مجھے یہی ڈونلڈ لو کا نظر آیا کہ ڈونلڈ لو کو جو ہے وہ ایمبیسڈر کے ذریعے, اسد مجید کے ذریعے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر پاکستان جو ہے کو معاف کر دے گا امریکہ, اگر آپ کو وزارت عظمیٰ سے نکال دیں گے اس نو کانفیڈنس کی تحریک کے تحت. تو مجھے تو بہت زیادہ مماثلت نظر آئی, اور اس نے بھی جب یہ کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ اڈے دینے سے انکار کر دیا, جبکہ ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحق بھی لمبا پڑ گیا جب افغان وار میں اس نے اپنا لے لیا, اور جنرل پرویز مشرف بھی 9/11 کے بعد اس نے بھی سارا کچھ امریکہ کے آگے غلامی گھٹنے ٹیک دیے, ماتھا ٹیک دیا. کم از کم کوئی تو ہے جو پاکستان کی خاطر, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی عزت اور وقار کے لیے جو ہے وہ سٹینڈ لیتا ہے. انہوں نے تو دفن کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کے عوام کی جو ہے غیرت اور حمیت کو دفن کر دیا اس کو سائفر کے کیس میں اندر کر کے. تو میری نظر میں یہ اگر اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو میں تو مظلوم کے ساتھ کسی حد تک بھی ساتھ دوں گا. اب اگر آپ اسے سمجھیں کہ پی ٹی آئی جوائن کروں گا کب, تو یہ دیکھیں اس میں تو آپ کی جو ہے آرٹیکل 17 میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ضمیر اور آپ کی دل کی آواز ہے اور وہ اگر عوامی خدمت کرنے پر گامزن ہے اور پاکستان کو وہ عظمتوں پر دیکھنا چاہتی ہے, تو میں تو کچھ بھی فیصلہ جو ہے اپنی فیملی اور اپنے دوست احباب اور اپنے جو ہے دوستوں کے ساتھ کر کے عنقریب کروں گا انشاءاللہ. یعنی کہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب حالات جو ہیں اور واقعات اور دوستوں کی رائے بھی, ظاہری بات اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہے پی ٹی آئی, تو پھر پی ٹی آئی ہی ہوگا. دیکھیں میں یہ تاثر کسی کو نہیں دینا چاہتا کہ میں نے شاید اس لیے یہ تحریک 16 مہینے سے میں کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی کچھ لینا دینا تھا. مجھے تو بہت ساری آفر دوسری طرف سے ہوئی, گورنر بنا دیتے ہیں, بیٹے کو اٹارنی جنرل بنا دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی صاحب میں گورنر بھی رہ چکا, اٹارنی جنرل بھی رہ چکا. تو میں نے ہنس کے کہا کوئی اور بات کرو جی. میں نے کہا بھائی صاحب دیکھیں مہربانی کریں, آپ آئین پر عمل کریں, قانون کی پاسداری کریں.
دھرتی ماں سے پیار کرنا سیکھیں. میرا کوئی لینا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے, سب عہدے بھی دیے ہیں, عزت بھی دی ہے. اور ایک اور بات یقین کریں کہ میں نے کون سا عہدہ ہے جو اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے, لیکن آج جو میری عزت ہے بغیر عہدے کے آج جو میری عزت ہے, میں جہاں جاتا ہوں, کسی دکان پہ چلا جاؤں, کسی تقریب میں چلا جاؤں, گاڑی سے اتر رہا ہوں, پیٹرول ڈلوانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لوگ, اتنا آ کے خود پیار کر کے تو کہتے ہیں جی تصویر ایک آپ کے ساتھ کھنچوانی ہے. جو اس وقت لوگ دل سے پیار کر رہے ہیں وہ لطیف کھوسے کے ساتھ کر رہے ہیں, کسی عہدے کے ساتھ نہیں کر رہے. یہ مجھے میرے سارے جو ہے عہدوں میں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, آپ بادشاہ ہوں گے تو آپ کے ساتھ آ کے تو وہ ملیں گے. یہ بے لوث محبت جو ہے نا, یہ مجھے اور کسی عہدے پہ نہیں آئی ہے جو بغیر عہدے کے اس وقت مجھے مل رہی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا تاثر ہو کہ مجھے یہ تصور کیا جائے کہ شاید میں نے کسی وجہ سے جو ہے پارٹی کو خیر بات کی ہے یا پارٹی جوائن کی ہے. میرے یقین کریں دور نزدیک تک میرے کبھی تصور میں بھی یہ نہیں آیا. لیکن جو ہم لوٹوں کو گالیاں دیتے رہے ہیں ساری زندگی, اب بھی دیتے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ مجھے اس جی بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے سردار لطیف خان کھوسہ کی, سینئر قانون دان ہے. آج ہم نے ان سے ایک طویل گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کے اندر ساری آئین, قانون کی بالادستی, پاکستان کی فکر اور جمہور کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے, جس وجہ سے انہوں نے اپنا انتخاب جو ہے یا اپنا ساتھ جو ہے وہ مظلوم کا سمجھتے ہوئے جو کہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں. اور آڈیو لیک کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی کو حق نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی پرائیویسی میں جائے, اور یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. آپ کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ اس پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں.